بخاری کی ایک یہ بھی حدیث ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو 7 حروف یعنی 7 ڈائلیکٹس میں نازل کیا تو میں جس میں آسانی ہو پڑھو. تو میں پھر کیوں حضرت عثمان نے 6 ڈائلیکٹس کو منسوخ کر کے صرف ایک کو برقرار رکھا؟ یہ بات یہ کہ یہ جو سیدنا عثمان نے کیا کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کیا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ روایت ایک شخص کی روایت ہے، اور اس ایک شخص کی روایت کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. قرآن مجید رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا ہے. صحابہ کرام نے یہ قرآن بغیر کسی ادنیٰ اختلاف کے اگلی نسلوں کو منتقل کیا ہے. اس معاملے میں جتنی اس طرح کی چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، یہ ایک آدھ آدمی نے کوئی بات بیان کر دی، اس کی تنقید کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اس روایت کے اوپر تو 10 اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں اس روایت پہ تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس روایت کے بارے میں تو اتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بات کا. تو اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر قرآن مجید کی اتھینٹسٹی، قرآن مجید کا استناد یہ موضوع ہی نہیں بننا چاہیے. قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، آج تک کوئی اس بات کا مطلب نہیں سمجھا سکا. امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا اور تنویر الحوالق میں یہ کہا ہے کہ اس کو متشابہات میں سمجھ لینا چاہیے. تو جس چیز کا مطلب ہی کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکا، سوال یہ ہے کہ اس کو موضوع بنا کے قرآن جیسی کتاب پر تبصرہ کیوں کیا جائے. قرآن واضح ہے، قرآن بین ہے. قرآن مجید ہمیں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی حرف پر ہے، اسی قرات پر ہے. اس کو قرات عامہ کہا جاتا ہے. پوری مسلمان امت کو اس کے اوپر پڑھ رہی ہے. یہ قرآن مجید تو ایسی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہ صورتحال ہے، اس عہد زوال میں بھی، کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہر مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور 2 پیچھے تصحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا محتاج ہے کہ اس کو کسی شخص سے جا کے آپ نے لینا ہے.